اعتکاف کیا، پورا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے مطابق 24 گھنٹے صرف کیے جاتے ہیں۔ یہ سب خدمات الحمدللہ سراج العلوم انجام دے رہا ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ اس کو قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شریوں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، خلل اندازی پیدا کرنے والی خلل اندازی سے اللہ عز و جل پوری دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ وہ طلبہ جلدی سے اوپر آ جائیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، اور حضرت کا میں جیسا نکمہ نہ کرائے، کیا تعارف کرائے۔ ہم آپ اکثر یوٹیوب پر حضرت کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ایک پورے ملک نہیں، پورے انٹرنیشنل اعتبار سے ایک علمی، روحانی، ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ اللہ نے وہ درد و کرب اللہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ، قوت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر دراز فرما کر برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے سائے کو ہم پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے، اور حضرت کے علوم اور وہ درد بھری باتوں سے اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما کر ہمارے اندر دینی شعور اور دینی بیداری ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہم اس امت مسلمہ کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ آج کے اس بیان میں ہم اسی نیت سے بیٹھ کر کے سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ حضرت بیمار بھی ہیں، مستقل سفر بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حضرت کی اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہیں، بستر پر ہیں۔ ابھی رمضان کے اخیر عشر میں آپریشن ہوا، ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بس میں درمیان سے ہٹتا ہوں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، طلبہ سے گزارش ہے جلدی سے اوپر آ جائیں اور اپنی جگہوں پر بیٹھیں۔ اب انشاءاللہ حضرت بخاری شریف کے درس کا آغاز فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس درس بخاری کے آغاز کو رب کریم قبول فرما کر کے اس کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر میرے لیے، میرے والدین اور اہلیہ کے لیے، اور جتنے سراج العلوم کے معاونین، محسنین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خدام ہیں، سب کے لیے ہدایت اور مغفرت کا اور اس حدیث نبوی کے نور کے دلوں میں داخل ہونے کا اللہ آج فیصلہ فرما کر ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اس کی اشاعت اور خدمت کے لیے سب خوب اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردز بن الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى عنه قال: حدثنا سفيان رحمه الله تعالى عنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى عنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی یہ محفل صحیح بخاری کے درس کے آغاز کے نام پر بلائی گئی اور صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے ابھی وہ پڑھی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کام کے کرنے کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک محرک اور داعیہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک قانون اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہمیں بتایا کہ تم کوئی بھی کام کرو گے اس کام کے کرنے کے پیچھے وہ تمہارا اصلی مقصد ہوگا، اس کام کے کرنے کے ذریعے تم کو وہی حاصل ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اصلی مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور وہ زبان سے کوئی اور مقصد بتاتا ہے. نیت اس مقصد کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. قصہ یہ ہوا تھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ایک دو کر کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے تو ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے تو میں بھی مدینہ چلا جاؤں. اللہ نے اپنے حبیب پر یہ بات کھول دی کہ یہ صاحب جو مدینے جانے چاہتے ہیں ان کا مقصد دین کے لیے ہجرت کرنا نہیں ہے، ایک دنیاوی مقصد ہے. کوئی عورت ہے مدینے میں جس کو یہ بہت چاہتے ہیں اور یہ اصل میں اس عورت کو پانے اور اس سے شادی کرنے کے ارادے سے مدینے جانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب مکے کے مہاجر مدینے پہنچتے تھے تو مدینے کے انصار صحابہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، سہولتیں پہنچاتے تھے.
اللہ کے رسول کے دل پر یہ حال کھل گیا کہ ان صاحب کی ہجرت کا مقصد یا مدینے جانے کا مقصد دین اور ہجرت نہیں ہے، ذاتی مقصد ہے۔ تو آپ نے ان کے اس سوال کے جواب میں، جب انہوں نے مدینے جانے کی اجازت چاہی تھی ہجرت کے نام سے، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے، کرتے وقت جو اصل میں دل کا ارادہ ہوتا ہے، انسان کو اس کام سے وہی حاصل ہوتا ہے۔ زبان سے وہ کچھ اور ظاہر کرے، وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ پھر اسی بات کو آپ نے مزید سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کو صرف وہی ملتا ہے جو کسی کام کے کرنے کے پیچھے اس کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ نیت دل کے عمل کو کہتے ہیں، نیت عمل قلب ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا جملہ اور ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دوسرے جملے میں پہلے جملے کی وضاحت فرمائی، اور تیسرے جملے میں دوسرے جملے کی اور وضاحت فرمائی۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بات کیسے کرنی چاہیے، آسان الفاظ ہوں، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی زبان میں ہم بات کریں کہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آئے۔ تیسرے جملے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہجرت کر کے جائے گا مدینے صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنے اور پانے کی نیت سے، تو اس کو اللہ اور رسول کی رضا ملے گی، اور اگر کوئی مدینے جائے گا اپنے کسی دنیاوی کام سے، اور ایک لفظ اور بڑھا دیا، اوی امرأۃ ینکحھا، یا وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مدینے میں رہتی ہے اور وہ مدینے جانا چاہتا ہے اور اصل مقصد ہے اس عورت سے شادی کرنا، تو فَہِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز اس کو مل جائے گی جس کے لیے وہ جا رہا تھا، اللہ کی رضا نہیں مل پائی۔ صحابہ کا حسن ادب سیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے جملے کو نقل کر دیا، لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا اسے نہیں سنایا۔ کسی ساتھی کی کسی بھی کمزوری کو چھپا لینا چاہیے۔ صحابہ نے یہ پورا واقعہ نہیں بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ حدیث سمجھ میں آئے کہ یہ کس موقع پر آپ نے یہ جملہ کہا تھا۔ حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز کو کوشش یہ کریں کہ ہر رسول اللہ کے ہر ارشاد کو کس موقع پر حضور نے بیان فرمایا، مختصر لفظوں میں، وہ پس منظر، وہ ماحول جس کو ہماری علمی اصطلاح میں سبب نزول کہتے ہیں، سبب ورود کہتے ہیں، اس کو بھی بیان کر دیں تو اللہ کے رسول کی پوری بات اور ان کی منشا کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کی ہر روایت میں ان صاحب کا وہ واقعہ بیان نہیں کیا، تو ہمیں بلا ضرورت کسی ساتھی کی کوئی کمزور بات کو پھیلانا اور نقل کرنا نہیں چاہیے۔ یہ سیکھنا ہے ہم کو، ہر حدیث کے ایک ایک لفظ میں رہنمائی اور تربیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ حضرات اساتذہ کرام ان تمام پہلوؤں کی طرف مختصر صحیح توجہ ضرور دلائیں۔ کچھ تو طلبہ ہوں گے جو اپنی اصلاح کے لیے ان جملوں کو اپنے دل پر لیں گے۔ اب اس حدیث کے ذیل میں کچھ علمی گفتگویں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں۔
اس حدیث کی تشریح میں کچھ علمی گفتگو فرق کی جاتی ہے، میں اس وقت اس عام مجمع کے سامنے وہ علمی گفتگو نہ کروں تو بہتر ہے۔ وہ علمی تشریح حضرات اساتذہ کرام درس بخاری کے درمیان حسب ضرورت انشاءاللہ یہاں کے طلبہ کے سامنے کرتے رہیں گے۔ مجھے اس وقت اسی حدیث کی روشنی میں اور خود حدیث کیا ہے اس کے بارے میں اپنے عام بھائیوں و بہنوں سے کچھ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ 6 صدی عیسوی گزر رہی ہے، دنیا کی زندگی رواں دواں ہے۔ دنیا کے بیچ و بیچ جزیرہ عرب ہے، جزیرہ عرب کے بیچ و بیچ ایک شہر ہے مکہ، وہاں ایک بہت ہی شرفا کا خاندان رہتا ہے، بنو ہاشم۔ اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی بہت سی عجیب و غریب قسم کی کیفیات اور عجیب قسم کے حالات دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں اس بچے کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ بچہ جس اونٹ پر سوار ہوتا ہے، جس سواری پر سوار ہوتا ہے، وہ سواری کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں برکتیں برسنے لگتی ہیں۔ دائی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بکریاں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور ان کے چھوٹے سے گھر میں بہار آ جاتی ہے۔ شروع سے بچہ انتہائی مسکراتا ہوا، انتہائی خوبصورت، ہر دل عزیز، خراب قسم کے لڑکوں سے بہت دور رہنے والا، بازاری بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے والا، ایک عجیب قسم کی پرکشش شخصیت کے طور پر یہ بچے کا بچپن گزرتا ہے۔ سارا ماحول اور معاشرہ اس بچے سے پیار کرتا ہے۔ وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی یتیم پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی 6 سال کی عمر میں اس کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دادا اور اپنے چچا کے گود میں پلتا ہے۔ چچا مکے کے معاشرے کے بزرگ ترین لیڈر تھے، متفق علیہ رہنما تھے۔ ان کی تربیت میں یہ نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ چچا ابو طالب مالدار نہیں تھے، یہ نوجوان غیرت مند ہے، یہ نوجوان بہت سمجھدار، حساس، باشعور ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ چچا پر بوجھ نہ بنوں، میں چچا کی خدمت کروں، چچا کا ہاتھ بٹاؤں۔ چنانچہ یہ کاروبار شروع کر دیتا ہے چچا کا ہاتھ بٹانے کی نیت سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہاتھ ڈال دیتا ہے یہ لڑکا، یہ نوجوان، سونا اگلنے لگتی ہے مٹی۔ یہ دیکھ کر مکہ مکرمہ میں ایک سرمایہ دار خاتون تھی، یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، عورت کیا کچھ کر سکتی ہے بوقت ضرورت۔ ہمارے معاشرے میں نہ اس کا کوئی رواج ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ حضرت خدیجہ بھی بیوہ ہو چکی ہیں اور وہ بھی کاروبار کر رہی ہیں، اور بڑی کامیاب کاروباری خاتون ہے، بہت شریف،
بہت پاک دامن، بہت معزز، بہت باوقار۔ حضرت خدیجہ دیکھتی ہیں کہ محمد کو کاروبار کا بڑا سلیقہ ہے اور بہت سچا اور امانت دار انسان ہے یہ نوجوان۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ تم ہمارے پارٹنر بن جاؤ۔ حضور کو کاروبار کرنے کا سلیقہ تھا لیکن سرمایہ نہیں تھا، کیپٹل نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ سرمایہ میں دیتی ہوں، کاروبار کا مینجمنٹ تم سنبھالو، کاروبار کا انتظام تم سنبھالو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی نبی و رسول نہیں بنے، ایک نوجوان ہے مکے میں، ایک شریف پاک دامن، ہر دل عزیز، سب کے چہیتے، سب کی آنکھوں کے تارے۔ اب ان کو ایک بڑا سرمایہ مل گیا کاروبار کرنے کے لیے۔ اب حضور نے حضرت خدیجہ کے سرمایہ کو ملا کر کاروبار کو آگے بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملٹی نیشنل بزنس قائم ہو گیا، شہروں اور ملکوں تک وہ کاروبار پہنچ گیا۔ حضور کی امانت داری، حضور کی کاروباری مہارت اور سچائی سارے عرب میں اور عربوں کے پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور لوگ آنکھ بند کر کے آپ سے خرید و فروخت کرنے لگے۔ ایک بھروسہ، ایک اعتماد اور ایک محبوبیت آپ کو اس زندگی میں نوجوانی کی عمر میں حاصل ہو گئی۔ 25 سال کی عمر پہنچی تو اس وقت حضرت خدیجہ نے محمد سے یہ کہا یا کہلوایا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے کہ اگر محمد مناسب سمجھیں تو خدیجہ سے نکاح کر لیں۔ محمد رسول اللہ کی پاک دامی، حیوانی جذبات کے مقابلے میں ان کی شعوری بلندی کہ انہوں نے اپنے سے 15 سالہ زیادہ عمر کی بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کی شرافت دیکھی، حضرت خدیجہ کی پاک دامنی دیکھی، حضرت خدیجہ نے محمد کی پاک دامنی دیکھی، سچائی اور امانت داری دیکھی اور سیرت و کردار میں انتہائی پرکشش اوصاف و اخلاق دیکھے، تو چنانچہ یہ دونوں شوہر اور بیوی بن گئے۔ زندگی شوہر اور بیوی کی حیثیت سے گزرتی رہی، یہاں اس سکون سے زندگی گزر رہی تھی، چاروں طرف محبتیں تھیں، چاروں طرف شخصیت محمد کی متفق علیہ شخصیت کا اعتراف تھا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں، آپ کو طرح طرح کے خواب آنے شروع ہوئے۔ جو کچھ بھی آپ رات میں دیکھتے وہی اگلے دن مکے میں زمین پر ہوتا ہوا آپ دیکھتے۔ مستقل یہ معمول بن گیا کہ جو اگلے دن ہونے والا ہوتا، اللہ کے رسول یا محمد ابن عبداللہ اسے پہلے ہی دیکھ لیتے، یا یوں کہیے کہ محمد ابن عبداللہ پہلے جو دیکھ لیتے تھے وہی اگلے دن ہونے لگتا تھا۔ اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش میں ہونے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا، بے شمار مرتبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی کہ آپ کے اندر سب سے الگ تھلگ رہ کر کچھ سوچ بچار کرنا، کچھ غور و فکر اور مراقبے کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا، تنہائی پسندی آنے لگی، گوشہ نشینی کا ایک شوق، ایک جذبہ آپ کے اندر آنے لگا۔ آپ معاشرے کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہ کر بالکل اکیلے اپنے رب سے لو لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے لیے آپ نے مکے میں ایک بہت بلند غار چنا جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا۔ آپ وہاں جا کر ایک ہفتہ رہتے تھے، اس سے زیادہ قیام کرتے تھے، غسل وغیرہ کرنے کے لیے نیچے اترتے تھے کبھی کبھی، وہیں بالکل اکیلے تنہائی میں وہیں پر آپ ذکر فکر مراقبے میں لگے رہتے تھے۔ عجیب کیفیت تھی آپ کی وہ روحانی، جس کو ہم جیسے لوگ اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کسی درجے میں کسی اللہ والے پر
وہ کیفیت کبھی زندگی میں گزرتی ہے جبکہ طبیعت صحبتوں سے، مجلسوں سے، جلسوں سے، گفتگو سے اچاٹ ہو جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے باتیں کرے، مخلوق سے کٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت بہت عجیب و غریب طریقے پر طاری ہوئی۔ اس وقت بھی حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ ایسی سمجھدار عورت تھی، وہ پہچان گئی تھی کہ محمد عام انسان نہیں ہے۔ وہ یہ تبدیلیاں دیکھتی تھی، وہ سمجھتی تھی، کہتی کچھ نہیں تھی، ساتھ دیتی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہو، یہ اکیلے رہنے کا کیا شوق ہو گیا ہے، میری محبت اور خدمت میں کیا کمی ہے۔ حضرت خدیجہ عام عورتوں کی طرح شکوے شکایت کرنے والی خاتون نہیں تھی، وہ وفادار تھی، وہ ساتھ دینے والی تھی، وہ اپنے شوہر کی خصوصی مقام کو پہچانتی تھی، اور یہ حضور کی گویا آگے ظاہر ہونے والی پیغمبرانہ شخصیت کی ایک دلیل تھی جو نبوت سے پہلے ہی آپ کو مل گئی تھی۔